بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا جو آخری لیکچر تھا ٹیسٹ کے اوپر وہ بہت اچھا گیا، ماشاءاللہ بہت سو کے بہت اچھے جواب آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں اور ہمیں اس کو انشاءاللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد اور مفرد جو ہے وہ مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، آیا وہ ناقص ہوں، مرکب ناقص، یا پھر تام ہوں، مرکب تام، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے، جن میں تھا مرکب توصیفی، سب سے پہلے ہم نے پڑھا صفت موصوف والا، پھر ہم نے پڑھا مرکب اشاری، اشارہ اور مشار الیہ والا، پھر ہم نے پڑھا مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ والا، اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا مرکب جاری، جار اور مجرور والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرکب اضافی کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں پیچیدہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال اور پھر اشارے کا استعمال، یہ باتیں تو ہم نے ماشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لی۔ آج ہم دوسرا مرکب پڑھیں گے، مرکب تام، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص میں کیا ہوتا تھا کہ دو یا دو سے زائد مفردات کا ایسا ایک مجموعہ کہ جس میں بات جو ہے وہ پوری نہ ہو، کمپلیٹ نہ ہو۔ یعنی جب میں کہتا ہوں نیک لڑکا، تو نیک لڑکا تو صفت موصوف ہیں، لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہے کہ نیک لڑکا کیا، نیک لڑکا آیا چلا گیا تھا، انکمپلیٹ بات ہے۔ یا میں کہوں یہ لڑکا، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ بات ہے۔ میں کہوں لڑکے کی کتاب، انکمپلیٹ بات، یعنی لڑکی کی کتاب کا کیا بنا، کیا ہوا، ہمیں نہیں پتہ۔ یا پھر میں کہوں کتاب میں، کتاب میں، یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتاب میں کیا، تو یہ انکمپلیٹ جو ہے وہ مرکبات ہیں۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو بیسیکلی تام کہتے ہیں، تام وچ مینز مکمل۔ اگر آپ غور کریں، اور میں نے بات پہلے بھی ظاہر کی ہوئی ہے کہ جب آپ دعا پڑھتے ہیں وَتَمِّم بِالْخَيْرِ، اور اس کو خیریت کے ساتھ پورا کریں، تمام جو ورڈ ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے، پورا ہونا۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب بیسیکلی یہاں سے انشاءاللہ اب ہم اپنی بات جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ جسے آپ کہتے ہیں بیسیکلی سینٹینس، سمپل، ٹھیک ہے۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی بھی تقریباً یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اے سیٹ آف ورڈز وچ میک سینس کالڈ سینٹینس، ٹھیک ہے۔ جملہ جو ہے یہ میں نے خود سے بنائی، ٹھیک ہے۔ جو جملہ ہے اس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دراصل جو عربی میں جملے ہیں نا، وہ دو طرح کے ہیں، پروبیبلی اور زبانوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہمارا جو کنسرن ہے وہ عربی کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، پریشان نہیں ہونا ناموں سے، بہت سمپل کانسیپٹس ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب دراصل ہم جو اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، کہ ہم ابھی تک ساری باتیں اسم سے، ہم نے بیسیکلی شروع میں کہا تھا کہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ کی ہم نے 3 فارم پڑھی تھی۔ ہم اسم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، حرف ہم نے کچھ پڑھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم نے کب پڑھے حرف ہم نے پڑھے ہیں یہ جار مجرور کے جو حروف تھے، فی، من، علی،
الہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ حروف تھے، ٹھیک ہے، اور آگے بھی پڑھیں گے. تو یہ کچھ حروفوں کی تعریف تھی. تو یہ حروف کی ہم نے ڈیفینیشن میں یہی پڑھا تھا کہ ایسے کچھ کلمہ ہوتے ہیں جب تک ان کے آگے کوئی بات نہ ہو تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. لائک اعلیٰ جو ہے، اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پر. تو اگر میں اعلیٰ اکیلا کہتا جاتا رہتا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو حرف ہم نے کچھ پڑھ لی، ٹھیک ہے. سو اسم پڑھ رہے ہیں تو پروبیبلی ہم جملہ اسمیہ پہلے دیکھیں گے. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب ہم فعل کا ٹاپک پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اب ہم جملہ فعلیہ کو دیکھیں گے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب انشاءاللہ ہم نے جملہ اسمیہ کے اوپر دھیان دینا ہے. بہت سمپل ٹاپک ہے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے تاکہ آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ ایسا جملہ جو کسی اسم سے شروع ہو، ناؤن سے شروع ہو، ٹھیک ہے. ناؤن سے جو جملہ شروع ہوگا، سینٹینس شروع ہوگا، اس کو آپ کہتے ہو جملہ اسمیہ. اسم سے یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. فعلیہ میں کیا ہوگا کہ وہ بات فعل سے شروع ہوگی. اگر میں آپ کو اس کی ہلکی سی اگزامپل دوں نا تو یہ ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں زید، لیٹس سے زید چلا گیا، زید چلا گیا. ہم سب سے پہلے ورڈ کے اوپر غور کریں گے عربی میں کہ یہ پہلا ورڈ کیا ہے. تو زید جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے نا، تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر میں یہ کہہ دیتا چلا گیا زید، چلا گیا زید، تو اب آپ دیکھیں عربی میں آپ ماشاءاللہ خود پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے. سو چلا گیا جو ہے یہ ایک اسم نہیں ہے. چلا گیا، دیکھیں اس میں کام ہو رہا ہے. فعل کی تعریف آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، وہ بھی آج ریوائز ہو جائے گی. فعل کی تعریف کیا ہوتی تھی کہ کسی کام کا ہونا اور ساتھ میں زمانہ پتہ ہو کہ کب ہوا تھا. تو جب میں کہتا ہوں چلا گیا تو جانے کا کام ہے، اور گیا ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع نہیں ہو رہا ہے. چلا تو ایک کام ہے نا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، اٹس اے فعل، ورب. سو یہ جملہ فعلی ہے. دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، لیکن زید چلا گیا زید، تو یہ بیسکلی جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سو جملہ اسمیہ. اب بیسکلی اگین آپ کی نا وہ 4 باتیں آپ کے ساتھ فی الحال اسم تک رہیں گی. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جنس، عدد، وسعت، اور کیا ہے اور ہے اعراب. پیچھے الحمدللہ بارش ہو رہی ہے، بڑا اچھا موسم ہے آج الحمدللہ. تو آپ کو پیچھے سے گرج برس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ بھی انجوائے کریں انشاءاللہ اس موسم کو. تو جنس، عدد، وسعت اور اعراب، یہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب بیسکلی جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ آگے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ اسم سے شروع ہوگا. اور کن باتوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں جس کے اندر اسم ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں لیٹ سے زید نیک ہے، ٹھیک ہے، زید نیک ہے. اب بیسکلی اب دیکھیں، اگر میں کہتا نیک زید تو یہ ایک کمپلیٹ بات نہ ہوتی، اور نیک زید جو ہے وہ موصوف اور صفت بن جاتا. جب میں کہہ رہا ہوں نا اردو میں، جب میں ہے لگا رہا ہوں تو یہ بیسکلی اس بات کو کمپلیٹ کر رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے زید نیک ہے. اگر میں کہتا نیک زید، ٹھیک ہے، نیک زید، اور صرف اس ہے کا اضافہ نہ کرتا تو دیکھیں انکمپلیٹ بات ہے نا، نیک زید کیا. اچھا، اب اس میں دیکھیں زید نیک ہے میں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ یہ ہے یا فعلیہ ہے؟ تو فوراً سے کہیں گے یس. آپ نے سب سے پہلے ورڈ کے اوپر دیکھنا ہے. اگر وہ پہلا ورڈ جو ہے وہ اسم ہے تو آپ کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں تک تو آپ ماشاءاللہ کامیاب ہیں. اب جملہ اسمیہ کے اندر نا مینلی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے اس کا جز خبر، ٹھیک ہے. یعنی جملہ اسمیہ میں نا 2 چیزیں پائی جائیں گی. اب آپ پریشان ہو جائیں گے 2 چیزیں کیا؟ دیکھیں جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا، ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے. مرکب اشاری میں پڑھا تھا، ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک مشار الیہ ہوتا ہے. اسی طرح جملہ میں بھی
ایک مبتدا ہوگی اور ایک خبر ہوگی، سمپل از دیٹ۔ اب دیکھیں زید نیک ہے میں آپ کیا کہیں گے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے زید، ایک ہے نیک اور ایک ہے 2 چیزیں تو نہیں ہیں، سمپل۔ یہ جو مبتدا ہے نا، مبتدا لفظ جو ہے وہ ابتدا سے نکلا ہے، اور ابتدا کا مطلب آپ کو پتہ ہے شروع ہونا۔ سو جو پہلا ورڈ ہوگا جملے میں اس کو آپ مبتدا کہیں گے کہ دس از مبتدا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ڈیفینیشن مبتدا کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ مبتدا جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر میں کہوں زید، ٹھیک ہے، اور میں خاموش ہو جاؤں تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں کچھ اس کی بات کہوں کہ زید کیا، ٹھیک ہے۔ لیٹ سے آپ کی کلاس میں ایک لڑکا ہے علی، آپ مجھ سے آئے، ہم ملے تو میں نے کہا علی، تو یہ تو میں نے بات شروع کر دی نا، یہ مبتدا بن گیا۔ تو مبتدا کی کیا 2 تعریفیں آپ کر سکتے ہیں؟ جس سے ابتدا ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا وہ جس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے کہا علی، ابتدا کر دی، وہ مبتدا ہے، اور علی کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ہوتی ہے خبر۔ خبر مراد انفارمیشن کہ علی کا کیا۔ تو جب میں کہتا ہوں نا زید نیک ہے، تو نیک ہونا زید کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو زید از مبتدا، ٹھیک ہے، ہم یہاں لکھ دیتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے، اور نیک ہے از اے خبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زید جو ہے وہ، آپ نے نیک ہے کو 2 چیزوں کو ایک ساتھ کیوں ملایا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زید از مبتدا، نیک از خبر، اور ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ عربی میں نا، جیسے اگر میں اس کو انگلش میں کہوں نا تو اٹ وڈ بی زید از پائس، ٹھیک ہے، وچ مینس کہ زید از نیک۔ تو عربی میں جو از ہے، یا اردو میں جیسے آپ ہے کہتے ہیں، ہے، ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا عربی میں نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو اب ہمیں کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ تو عربی میں جب ہم اس کا انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے نا، تو جس طریقے سے اس کے ہم رولز کو اپلائی کریں گے، جیسے ہم نے مضاف اور مضاف الیہ میں، اب دیکھیں نا عربی میں کا بھی تو نہیں ہے نا، کا، کی، کے، تو جب ہم مضاف اور مضاف الیہ کے رول اپلائی کرتے ہیں کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں ڈالتے، اس کا اعراب ہلکا کرتے ہیں، مضاف الیہ کو حالت جر میں، تو ایک پیٹرن، ایک سرٹن پیٹرن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس طرح کا ایک جملہ میں سرٹن پیٹرن بن جائے گا نا، تو اس کے اندر ہے کا مفہوم پایا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب میں اس کا عربی میں ترجمہ کروں گا تو اس کے اوپر رولز کچھ اپلائی ہوں گے، جیسے مضاف الیہ کے رولز تھے نا، تو اس طرح جب وہ رولز اپلائی ہو جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً سے آٹومیٹکلی ترجمہ آ جائے گا کہ یہاں پہ ہے کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے۔ سو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا کہ ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ سو مبتدا از پروبیبلی جو کہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم کچھ بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور خبر کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ہم نے بتانی ہوتی ہے کہ کیا ہے۔ کلیئر ہے انشاءاللہ۔ اس کا ایکسیپشن یاد رکھیے گا کہ جو مبتدا ہے، جو میں نے اپنی پہلی ڈیفینیشن کہی نا کہ شروع میں آتا ہے، تو میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یا پروبیبلی، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کو مبتدا شروع میں نظر نہیں آئے گا، وہ خبر پہلے آئی بھی ہوگی۔ جیسے میں کہتا ہوں نیک ہے زید، نیک ہے زید، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سچویشن میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نیک جو ہے وہ مبتدا ہے اور زید جو ہے وہ خبر ہے، نہیں، خبر آپ دیکھیں گے کہ کچھ انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سو جو نیک ہے نا وہ ایک انفارمیشن ہے، نہ کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں۔ سو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کے سٹیج میں ابھی تک آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو شروع میں آ رہا ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ ایگزامپلس بھی وہی دوں گا، یہ والی نہیں دوں گا، ہم آگے پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسیپشنز یاد رکھیے گا۔ سو مبتدا شروع میں آئے گا، ابتدا سے یاد رکھنا ہے، اور خبر اس کے بعد فوراً آئے گی اور کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن دے گی۔ یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے، لائک اگر میں کہتا ہوں نا زید نیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس میں نا آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے کہ اس میں مبتدا کیا ہو سکتا ہے اور خبر کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ زید، اچھا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ زید نیک، ٹھیک ہے نا، یعنی زید نیک مبتدا بنا دیں اور ہے خبر بنا دیں۔ اگر اس طرح سے ہم کریں نا تو دیکھیں ہے تو کوئی خبر نہ ہوئی نا،
ہے کیا خبر ہوئی؟ تو نیک از انفارمیشن. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ماشاء اللہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ زید مبتدا ہے. زید نیک مبتدا ہو سکتا تھا اور ہے اس کی خبر ہو سکتی تھی. نہیں، زید جو ہے از اے مبتدا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں نا زید نیک، تو میں نے مبتدا اور خبریں دونوں ایک ساتھ بول دی، ٹھیک ہے نا. یعنی زید نیک وڈ بی، نیک ہونا اس کی اس سے کیا کہتے ہیں، عرف بن جائے گا کہ وہ جیسے حاجی زید تو نیک زید والا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو زید از مبتدا اور نیک ہونا اس کی خبر ہے. تو پہلے ہم یہ تعین کریں گے. تو مبتدا زید ہے اور نیک ہے اس کی خبر ہے. اگین نیک اصل میں خبر ہے. یہ جو ہے ورڈ ہے نا، اس کا معنی عربی میں نہیں ہوتا. تو بیسیکلی اردو میں ہم اردو میں سیکھ رہے ہیں نا، تو اردو میں تو ہمیں ہے لکھنا ہے. لیکن جب میں اس کے انگلش میں ترجمہ انگلش کہہ رہا ہوں عربی میں ترجمہ کروں گا نا، تو ہے نہیں پائیں گے آپ. تو اگین وہی جو میں نے بات کی کہ سرٹن رولز اپلائی ہو جائیں گے اور جو اس کا ایک پیٹرن بنے گا، تو اس انداز سے آپ پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہاں پہ ہم اردو میں ہے کا ترجمہ کریں گے، انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ان کے رولز کیا ہیں؟ اگین وہ 4 باتیں، جنس، عدد، وسعت، اور اس کو دیکھ کے ہم نے چلنا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ وسعت کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ ہونا. تو یہ بات آپ انشاءاللہ یاد کر لیں. وہ یہ ہے کہ وسعت میں جو مبتدا ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے. معرفہ سے مراد کیا ہے کہ الف لام آپ نے ڈالنا ہے. اگر تو وہ علم ہے تو الف لام کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر ہے الف لام کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نے ابھی معرفہ کی پڑھی ہیں اس میں تو ضرورت نہیں ہے الف لام کی. اگر وہ الف لام والا ورڈ نہیں ہے تو مبتدا کے اوپر آپ نے الف لام ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، سو مبتدا کے اوپر الف لام ہوگا، اور جو خبر ہے، خبر وڈ بی نکیرہ. خبر کے اوپر آپ نے الف لام نہیں ڈالنا عام طور پر. ایکسیپشن از آلویز دیئر. میں بھی آپ کو صرف اس کے کانسیپٹس دے رہا ہوں. جب ہم انشاءاللہ ایڈوانس ہوتے جائیں گے نا تو اس کے ایکسیپشنز بھی بتاؤں گا. ایکسیپشن سے مراد ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ نکیرہ ہے اور خبر معرفہ، اس طرح بھی ہو جاتا ہوتا ہے. اگین اٹس اے لینگویج. ٹھیک ہے، تو لینگویج میں بہت ساری محنت ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ عرف میں کیا ہوتا تھا، موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ یہ رول بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس رول کے ایکسیپشنز یعنی استثناء ہوں گے. یہ رولز وہاں اپلائی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. سو وہ ساتھ میں آپ نے اگر تو وہ چیز معرفہ ہے تو الف لام نہیں ڈالنی. جیسے آپ دیکھیں نا، زید اب مبتدا ہے نا، تو زید میں اب میں الزید تو نہیں کروں گا نا، تو زید وڈ بی معرفہ. تو مجھے اس میں الف لام نہیں ڈالنا کیونکہ یہی معرفہ. کیوں معرفہ ہے بھائی؟ کیونکہ یہ علم ہے، پراپر ناؤن ہے. تو زید معرفہ ہے اور نیک ہے اس کی کیا عربی ہے؟ انشاءاللہ اب اس کو ہم بتائیں. پہلے ہم آپ قواعد دیکھ لیں. وسعت کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اعراب. اعراب کا کیا مطلب ہے؟ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حالت رفع میں بولیں گے، نصب میں بولیں گے یا جر میں بولیں گے. تو اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں کے دونوں حالت رفع میں ہوں گے. حالت رفع سے مراد کیا ہے؟ حالت رفع سے مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ منصرف اسم ہے. منصرف اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. منصرف، تو منصرف کی ہم پہچانتے ہیں ان سے. تو منصرف کی جو رفع ہوتی ہے وہ ان آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے زیدن. اگر وہ غیر منصرف ہے اس کی رفع کیا ہوگی؟ اس کی رفع ہوگی او آواز، جیسے یوسفو. اگر وہ مثنیٰ ہے تو وہ آنی آواز، جیسے مسلیمانی، تو وہ آنی آواز پر ہوگا، یہ اس کی رفع ہوتی ہے. اگر وہ جمع ہے تو وہ اونا آواز ہوگی، مسلیمونا، اونا آواز، تو وہ اس کی رفع ہے، جمع سالم. اگر وہ جمع سالم مؤنث ہے تو وہ آتن، لائک مسلماتن، آتن آواز اس کی حالت رفع میں ہوگی. تو یہ کچھ رفع کی کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ رفع ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ سو مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں حالت رفع میں ہوں گی. اور حالت رفع کی میں نے آپ کو بتا دی کہ منصرف میں 2 پیش اس کی ہوتی ہے، غیر منصرف میں پیش ہوتا ہے. اور رہا جو مبنی، جیسے کچھ ورڈ جیسے ہدا ورڈ ہے، تو جو ہدا ورڈ ہے اب اس میں یہ حالت رفع میں بھی ہدا، نصب میں بھی ہدا اور جر میں بھی ہدا. تو اس میں آپ یہی رول اپلائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ اب تیسری بات کیا رہے گی؟ جنس. جنس کے اعتبار سے اس دونوں میں مطابقت ہوگی ایک دوسرے کے مطابق. یعنی یہ مذکر ہے، جو ہم نے پڑھی تھی نا موصوف اور صفت میں بات، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. اگر مبتدا مؤنث ہے
تو خبر بھی مؤنث ہوگی. سمپل از دیٹ. یہ جب میں انشاءاللہ ابھی حل کرتا ہوں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور عدد کیا ہے؟ عدد یعنی وہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے، تو اس میں بھی مطابقت ہوگی کہ اگر آپ کا مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد. یہ بات ہم نے پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے صرف موصوف میں یہ بات پڑھی. تو اس میں ایک دوسرے کے ایکول ہوگا. اگر مبتدا مثنی ہے خبر بھی مثنی. ابھی آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے اس کا مثنی، اور میں انشاءاللہ ابھی جب میں آپ کو پڑھاؤں گا ایگزامپلس تو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر وہ جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ رولز ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کو حل کرتے ہیں. آج کا سبق انشاءاللہ اتنا ہی ہوگا. میں آپ کو کچھ ہوم ورک دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ آج ہی کے درس سے ترجمے کرنے جملے کے انشاءاللہ آپ کا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب ان ساری باتوں کو نظر میں رکھ کے زید نیک ہے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. سو زید نیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا زید مبتدا ہے. سب سے پہلے آپ اس طرح سے نا انڈر لائن اس کو کر دیں، مینشن کر دیں. اور نیک ہے از خبر. ٹھیک ہے. اب مبتدا کے رول کیا ہیں؟ مبتدا کے رول یہ ہیں، یہ 4 رول ہیں آپ نے، کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. میں بلو کلر، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، رفع میں ہونا چاہیے، مذکر ہونا چاہیے، مطلب مذکر ہو تو مذکر اس کی خبر ہے. یہ تو 2 ہونے چاہیے، معرفہ اور رفع ہونا چاہیے. اور مذکر مؤنث ڈیپینڈس کہ مبتدا کیا تھا، یعنی مذکر ہے مؤنث ہے. اب ہم مؤنث کا ایک حل کرتے ہیں. اور اگر واحد ہے تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. زید جو ہے نا، سب سے پہلے ایک مذکر ہے. چلیے یہ جو بات ابھی آپ کنفیوز ہوگا وہ حل ہو جائے گی. زید کیا ہے؟ وہ مذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خبر بھی مذکر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، زید ایک مذکر ہے. زید کیا؟ ایک واحد ہے. واحد سے مراد کیا؟ یعنی 2 زید تو نہیں ہے نا، یا 3 زید تو نہیں. اگر 2 زید ہوتے نا تو اٹ وڈ بی زیدانی. ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کو علم میں بھی نا ناموں کے مثنیٰ بن جاتے ہیں. اگر 2 فاطمہ ہے نا تو اٹ وڈ بی فاطمہ تانی. ٹھیک ہے. اگر 2 سے زیادہ فاطمہ ہے نا تو عربی میں یہ فاطماتن بن جائے گا. اس طرح یہ زیدانی اور زیدونہ ہو جائے گا. سو یہاں پہ زیدانی اور زیدونہ تو نہیں ہے نا. سو اٹ از زید. ہم نے کیا کہا ہے کہ اگر مبتدا واحد تو خبر واحد، مبتدا مثنیٰ خبر مثنیٰ. ابھی ہم خبر کے اوپر آتے ہیں. تو یہ 4 باتیں تو ہوگی. اب ان دونوں کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ صد کے اعتبار سے اس کو معرفہ ہونا چاہیے. اب زید ایک علم ہے، اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو معرفہ ہی کریں گے. یعنی معرفہ سے مراد الف لام کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے پاس 3 آپشنز ہیں کہ میں اس کو زیدن بولوں، زیدن بولوں یا زیدن. 3 حالتیں ہیں نا. اب ہمیں یہاں پہ کیا اپلائی کرنا ہے؟ یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اس کو رفع میں ہونا چاہیے، تو ہمیں اس کو اس وجہ سے کہنا پڑے گا زیدن. ٹھیک ہے. 4 باتیں ہو رہی نا ایکول. 4 باتیں کیا؟ مذکر ہے، بات ٹھیک ہے. واحد ہے، مذکر ہے یعنی جنس کا ٹاپک ہو گیا. عدد کے مراد مطلب ایک ہے عدد کا ٹاپک ہو گیا. وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، پراپر ناؤن ہے، تو یہ وسعت کا ٹاپک ہو گیا. اور اعراب کے لحاظ سے یہ حالت رفع میں ہے تو اعراب. 4 بات ہوگی الحمدللہ. اب نیک ہے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ نیک بیسکلی کہتے ہیں صالح کو. آپ کو پتہ ہے صالح. اب یہ صالحن ہے، ہن ہے، ابھی نہیں بتا رہا. اب خبر کی کیا رولز ہیں؟ ہم نے یہ لکھا ہے، اگین 2 باتیں تو وہی ظاہر ہے نا کہ اگر مبتدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں مبتدا کیا تھا؟ مذکر تھا، تو خبر مذکر آئے گی. ٹھیک ہے. مؤنث کی کیا فارمز ہیں؟ میں آپ کو ایک مؤنث کا حل کراؤں گا، یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا، عدد کے اعتبار سے کیا ہے کہ مبتدا یہاں دیکھیں ابھی میں نے بتایا ایک ہے تو خبر بھی ایک یعنی واحد آئے گی. یعنی واحد سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ 2 ہوتی نا تو یہ صالحن نہ ہوتا. صالحن کا مثنیٰ بنتا ہے صالحانی، تو یہاں صالحانی آنا چاہیے تھا. یا پھر اگر یہ جمع ہوتی تو یہ صالحون آنا چاہیے تھا، یعنی اس کے بالکل مطابق. یہ ہم ساری ایگزامپلز حل کریں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پریشان پلیز نہ ہو. سو زیدن. اچھا، اب کیا 2 باتیں دھیان رکھنی ہیں کہ یہ جو ہے یہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ سے مراد ہے، اب صالح اپنے آپ میں ورڈ دیکھیں نا، یہ صالح علم تو نہیں ہے نا، یہ کسی کا مطلب اگر پراپر نام ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن اپنے آپ میں ایک علم نہیں ہے نا، ایک صفت ہے صالح یعنی نیک ہونا. ٹھیک ہے. اس کنڈیشن میں تو اٹس این ایڈجیکٹیو. تو جو ایڈجیکٹیو ہے وہ عربی میں معرفہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا. معرفہ کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہے، ہم نے 6 پڑھے ہوئے ہیں: علم، ضمائر، اشارہ، موصولہ اور الف لام ڈالنا. اور ایک اور ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الی المعرفہ. اب مضاف الی اگر آپ کو معرفہ ہے اس کی طرف ہم اس کو نسبت دے دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. یہ بات پڑھ لی آپ نے. تو صالحون ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا،
لیکن ہم نے اس کو الف لام تو نہیں ڈالنا نا، ہم نے کہا ہے کہ جو خبر ہے یہاں ہے کہ خبر کو نکیرہ ہی ہونا ہے، تو اچھی بات ہے، ہمیں الف لام نہیں ڈالنا. تو یہ ہو جائے گا زید صالح، نہ کہ الصالح. اس کا وسعت تو پتہ لگ گیا کہ یہ نکرہ ہے. ایک چیز اب رہ گی، وہ ہے کہ اس کی اعراب کیا ہوگا. یعنی ہم نے زیدن تو کر دیا، تو کیا ہم اس کو صالحن کہیں، حن کہیں اور حن کہیں. یہاں پہ بالکل اس میں بھی مطابقت ہے کہ اس میں بھی اپنے حالت رفع میں جانا ہے. تو مبتدا اور خبر میں جو چیز کامن ہے وہ ہے ان کے اعراب. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. سو زیدن صالح، تو اس کا مطلب ہے زید نیک ہے. اب زید کا ترجمہ زید آ گیا اور صالح کا ترجمہ صالح آ گیا، اور ہے کا ترجمہ دیکھیں ایک پیٹرن پہ آ گیا نا، اس لحاظ سے یہ جملہ اس میں پراپر بن گیا. سو دس از مبتدا اور دس از خبر. مبتدا اور خبر مل کر بناتے ہیں جملہ اسمیہ. ایک میں اور ایگزامپل آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کہا فیمیل کی، ٹھیک ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں زینب نیک ہے. زینب نیک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں زینب نیک ہے، زینب مبتدا، سیم وہی بات ہے، زینب کی جگہ وہ آ گیا، زید کی جگہ زینب آ گیا. سو اٹ از مبتدا اور نیک ہے از خبر. ٹھیک ہو گیا. مبتدا کے رول کیا ہے کہ مبتدا آپ نے سب سے پہلے اس کی وسعت میں اس کو معرفہ رکھنا ہے. اب زینب ایک علم ہے نا، اس میں الف لام ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا زینب الف لام کے بغیر زینب. اب یہ زینبن ہے یا زینبو ہے، دس از اے کوشچن. تو ہم نے بیسکلی پڑھا ہے کہ جو عرب مؤنث نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات بھول رہی ہے نا تو ریویژن کریں، آج ہی کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عرب کا نام ہے، مؤنث نام ہے، تو ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی غیر منصرف کی. تو یہ زینبو ہوگا، اس کی حالت رفع سنگل پیش پہ آ گئی. تو اب یہ دو باتیں تو کلیئر ہوگی نا. جو رول اپلائی کرنے تھے وہ یہ تھا کہ علم ہے یعنی معرفہ ہو، یہ تو علم تھا معرفہ ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو حالت رفع میں رکھنا ہے. باقی جنس اور عدد تو یہ مؤنث تھا، یہ نیچرلی بات ہے، تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث ڈالیں گے. اور عدد کے اعتبار سے یہ زینب ایک ہی ہے تو اس کی خبر بھی ایک آئے گی. اچھا زینب ہو گیا. اور نیک ہے اگین وہی ورڈ ہے صالح. اب صالح یعنی خبر کے کیا رول ہے، الف لام نہیں آنا، یعنی نکرہ ہونا چاہیے اس کو، تو یہ ہو گیا صالح، ٹھیک ہے. اور اس کی حالت رفع آنی چاہیے، تو یہ ہو جائے گا صالحن. ویری نائس. لیکن اب دیکھیں کہ جو مبتدا تھا یہ فیمیل یعنی مؤنث تھا نا، تو ہم نے کہا یہاں پہ کہ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آنی چاہیے نا. تو صالح کا مؤنث کیا بنے گا، صالح کا مؤنث کیا بنے گا، سمپل سی بات ہے، گولتا لگائیں گے اس کے ساتھ تو بن جائے گا صالحتن. تو یہاں پہ صالحن نہیں آئے گا بلکہ صالحہ تن آئے گا. تو یہ میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. سو زینبو صالحہ تن، ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات عدد کے اعتبار سے یہ ایک ہی ہے، تو یہاں پہ یہ صالحتانی یا صالحات نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک ہے. چاروں باتیں دیکھیں، خبر کی نکرہ ہے، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ڈالا. حالت رفع میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، حالت رفع ہی ہے، حالت نصب نہیں ہے، جر نہیں ہے. اچھا مطابقت ہے، کیا زینب مؤنث ہے؟ ہاں زینب مؤنث، تو اس کی خبر بھی مؤنث آئی ہوئی ہے، بالکل آئی ہوئی ہے. زینب ایک ہے یعنی واحد ہے، تو صرف بھی واحد والی آئی ہوئی ہے، یعنی یہاں پہ صالحاتان دو مثنیٰ یا صالحاتن تو نہیں لکھا ہوا، وچ مینس یہ چاروں باتیں ایکول ہیں. تو دس از بیسکلی پراپر جملہ اسمیہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے. کچھ ہوم ورکس میں آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ اس کو حل کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے کوشش کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے. لکھیے لڑکی، سمپل ہے، لڑکی نیک ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن حق ہے. حق کی عربی حق ہے، قرآن کی عربی قرآن ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی عربی بنت ہے، تو لڑکی از بنت، ٹھیک ہے. اور حق کی عربی حق ہے، قرآن کی عربی قرآن ہے. اور تیسری میں دے دیتا ہوں مسجد وسیع ہے. مسجد وسیع ہے، وسیع ہے. وسیع کی عربی وسیع ہوتی ہے، وسیع مطلب کھلی ہونا، ٹھیک ہے. اور مسجد کی عربی مسجد ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیسے حل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تعین کرنا ہے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، پھر مبتدا کے رول اپلائی کریں، خبر کے رول اپلائی کریں، ٹھیک ہے. سمپل از دیٹ. وسیع، یہ اس کی آپ نے سیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا واسع بھی لکھ سکتے ہیں، اٹ کوڈ بی آلسو رائٹ.
واسعن، تو واسعن یا وسیعن دونوں آپ لکھ دیں. سو دس از یور ہوم ورک. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی بھی کوسچن ہے تو پلیز انشاءاللہ کمنٹ سے پوچھیے، میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو رپلائی کروں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. یہ ہمارا جملہ اسمیہ کا انشاءاللہ پہلا لیکچر تھا. مزید انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی آتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ